السلام علیکم۔ آج پیٹ ہے مارچ کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ میانمار میں فروری کی فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے ایک روز بعد سیکورٹی فورسز نے اتوار کے روز ایک جنازے پر فائرنگ کر دی۔ تاحال کسی کی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ یہ جنازہ 20 سالہ تھائی مونگ مونگ کا تھا، جو فوجی ہنتا کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے خونریز دن یعنی ہفتے کے روز ہلاک ہونے والے تقریباً 114 افراد میں سے ایک تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک خاتون سمیت 40 افراد منڈالے میں ہونے والے مظاہرے میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 27 افراد ینگون میں ہلاک ہوئے۔ منڈالے میں ایک 5 سالہ بچے کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ میانمار کی فضائیہ نے ہفتے کو تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب فوج مخالف مسلح نسلی گروہ کیرن نیشنل یونین کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جن میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ KNU نے ہفتے کو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک کارروائی میں ایک کرنل سمیت 10 فوجیوں کو ہلاک کر کے فوجی بیس پر قبضہ کر لیا تھا۔ میانمار کی فوج نے ہفتے کو ہونے والی شہری ہلاکتوں اور باغی گروپ KNU کے دعووں پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ دوسری جانب ینگون میں امریکی کلچرل سینٹر کی عمارت پر گولیاں لگیں، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سفارتخانے کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 1 فروری کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہروں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 440 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ سمیت 1 درجن ممالک کے دفاعی شعبوں کے سربراہوں نے ہفتے کے روز ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں میانمار کی جمہوریت کے حامی غیر مسلح افراد کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بھی ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے میانمار میں پیش آنے والے واقعات کو اندوہناک قرار دیتے ہوئے میانمار کی فوج پر تنقید کی ہے۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برمی فوج محض چند افراد کے مفاد کی خاطر عام شہریوں کی زندگیاں قربان کر رہی ہے۔ ادھر فوجی حکومت کے سربراہ جنرل من آنگ لینگ نے فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، تاہم انہوں نے اس ضمن میں کوئی تاریخ نہیں دی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی 2 روزہ دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی ہے۔ صدر غنی 9ویں ہارٹ آف ایشیا استنبول وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے دوشنبے میں ہیں۔ نائب صدارتی ترجمان فاطمہ مرخل کا کہنا ہے کہ صدر غنی کے دورے کے دوران دونوں ملکوں میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ افغان نائب وزیر خارجہ میر وائز ناب نے کانفرنس کے پہلے روز خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فائر بندی کے لیے طالبان پر دباؤ بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ دیرپا قیام امن کا خواب اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب امن بات چیت کے نتیجے میں افغانستان میں ایک خود مختار، متحد اور جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ پروگرام کے مطابق افغان صدر اشرف غنی اور تاجک صدر رحمان بھی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ چینی اور ایرانی وزرائے خارجہ نے دونوں اتحادیوں کے درمیان 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تقریب سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے حوالے سے ایرانی خبر رساں اداروں نے بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ مستقل بنیادوں پر ان کی نوعیت اسٹریٹجک ہوگی۔ وانگ نے معاہدے پر دستخط سے قبل صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کی۔ اس سمجھوتے کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے اہم شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کو شامل کیا جائے گا۔ چین ایران کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے اور ایک دیرینہ اتحادی بھی ہے۔ جمعرات کو ایران کی وزارت صنعت و تجارت نے کہا کہ بیجنگ سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی حفاظت اور چین ایران تعلقات کے جائز مفادات کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا۔
امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کی جماعتوں کے اس معاہدے کے بارے میں تیران کے ساتھ اختلافات ہیں۔ صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب کے رہنما نے قرن افریقہ کے ملک جیبوتی میں ہونے والے اہم صدارتی انتخابات سے قبل اسلامی انتہا پسند نظریات رکھنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ جیبوتی میں امریکہ اور فرانس کے مفاد کی حامل تنصیبات پر انفرادی حملے کریں۔ نئی جاری کردہ آڈیو میں احمد عمر ابو عبیدہ نے جیبوتی کے رہنماؤں پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر رہے ہیں جہاں سے مشرقی افریقہ میں مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خاص طور پر جیبوتی کے نوجوانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسیوں اور امریکیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے انفرادی طور پر خود کش حملے کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس پر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ سنکیانگ کے علاقے میں یہ غور مسلمانوں پر جبر و ستم کی اطلاعات کی تصدیق کے لیے وہاں اقوام متحدہ کی آزادانہ رسائی کے لیے چین کے ساتھ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمشنر برائے انسانی حقوق مشل بیچلٹ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ بلا جواز گرفتاریوں، ناروا سلوک، جنسی تشدد اور جبری مشقت کی اطلاعات نے یہ ضروری کر دیا ہے کہ سنکیانگ کی صورتحال کی آزادانہ چھان بین کی جائے۔ فروری میں بیچلٹ نے کہا تھا کہ وہاں جانے کے لیے بات چیت شروع کر دی گئی ہے مگر ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سینئر عہدیدار بین الاقوامی عطیہ دہندگان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لاکھوں شامی پناہ گزینوں اور ان پڑوسی ممالک کے لیے امداد میں اضافہ کریں جہاں انہیں پناہ ملی ہے۔ یہ پناہ گزین ایک عشرے سے جاری تنازع کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ اپیل آئندہ ہفتے برسلز میں شام کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے کی جانے والی کانفرنس سے پہلے کی گئی ہے۔ شام میں ایک اندازے کے مطابق 24 ملین افراد اور اس خطے میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنے والے شامی افراد کے لیے فلاحی امداد کی ضرورت ہے۔ برسلز میں وزارتی سطح پر منعقد کی جانے والی کانفرنس میں $10 ارب جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، جن میں سے شام کے اندر 13 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے $4.2 بلین مختص کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے جاری تنازع آرائی کے دوران لاکھوں پناہ گزینوں اور ان کی میزبانی کرنے والی برادریوں کا دار و مدار ڈونر سپورٹ پر ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ طویل جنگ کے دباؤ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی عالمی وبا نے بھی پناہ گزینوں کے لیے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ یو این ایچ سی آر اور یو این ڈی پی کے سربراہوں نے اتفاق کیا کہ شام کے پناہ گزینوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب پہلے سے کہیں زیادہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں پناہ گزینوں اور ان کی میزبان کمیونٹیز کو درپیش شدید ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رقم کی انتہائی ضرورت ہے۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ اس متنازعہ بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت دہلی کی منتخب حکومت کے اختیارات کم اور لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دستخط کے ساتھ ہی یہ بل قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق دہلی کی کیجریوال حکومت اب کوئی بھی انتظامی فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ اس کے ہر فیصلے کو لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری ضروری ہوگی۔ ایل جی کا تقرر مرکزی حکومت کرتی ہے۔ حکمراں عام آدمی پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس قانون کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی الیکشن میں ہارنے کے باوجود دہلی پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے پاکستان بار کونسل کے خط کے جواب میں پاکستان میں متعدد آزاد صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف مبینہ جھوٹے الزامات پر دائر مقدمات پر حکومت کی توجہ دلائی ہے۔ یہ خط اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل الرحمان کو لکھا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی صحافیوں کے تحفظ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو خط لکھ کر پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ریاستی اداروں کے ملوث ہونے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس بارے میں پاکستان بار کونسل کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کا صحافیوں پر دباؤ ڈالنا درست نہیں ہے، جبکہ پاکستان حکومت ایسے الزامات کی واضح
تردید کرتی آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی نیم قبائلی علاقے جانی خیل کے مقامی قبائلیوں نے 9 روز سے جاری احتجاجی دھرنا حکومت کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد بنو شہر کے نواح میں ختم کر دیا ہے۔ مظاہرین ان 4 لڑکوں کی لاشیں جانی خیل ہی میں تدفین کے لیے واپس لے گئے جن کی گولیوں سے چھلنی اور تشدد زدہ لاشیں 21 مارچ کو ملی تھیں۔ معاہدے کے تحت حکومت نے علاقے میں قیام امن کو یقینی بنانے اور تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کو 3 مہینوں کے اندر رہا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مطالبے کے تحت ہلاک ہونے والے لڑکوں کے ورثاء کو فی کس 25 لاکھ روپے کے چیک بھی جرگہ ممبران کے حوالے کیے ہیں۔ برطانوی ادارے دی اکنامسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غذائیت کی کمی کی مؤثر تشخیص اور طبی غذائیت کے بندوبست میں ناکامی ایک بڑے چیلنج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ملک میں بہتر غذائی دیکھ بھال کی ترقی میں کئی عوامل رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اس شعبے سے ماہرین اور حکومتی اہلکاروں کا بھی کہنا ہے کہ غذائیت کی کمی سے جڑے مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں HIV اور ایڈز کی روک تھام کے لیے امداد فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم کی جانب سے اس مد میں آئندہ 3 سالوں کے لیے مہیا کی جانے والی 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی امداد حکومت کے بجائے اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کے تحت خرچ کی جائے گی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گلوبل فنڈ نے یہ فیصلہ ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کے تحت کیا ہے تاکہ گلوبل فنڈ کے مطابق ملک میں HIV کی روک تھام کے لیے امداد کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ تاہم حکام نے واضح کیا کہ اس پالیسی کا اطلاق ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں شورش، سیاسی عدم استحکام یا فنڈز میں استعمال میں معینہ بدعنوانی کے شواہد موجود ہوں۔ پاکستان کے ایڈز کنٹرول پروگرام سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ان کے بقول پاکستان میں ایڈز کنٹرول پروگرام کی کارکردگی کے بارے میں اگر کوئی تحفظات ہیں تو انہیں باہمی تعاون اور اشتراک سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اب کورونا سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر شدید ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر نہ اپنائی گئیں تو اس ہسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے۔ اتوار کی شام کورونا کی صورتحال سے متعلق قوم کے نام اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ سینٹ انتخابات کے دوران وہ احتیاط نہ کر سکے جس کے باعث انہیں کورونا ہو گیا۔ تاہم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی اہلیہ اب بہتر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام ماسک کا استعمال لازمی کریں اور SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر 46,663 کورونا کے کیسز موجود ہیں۔ NCOC کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ اموات صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جبکہ اس کے بعد صوبہ پنجاب میں اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی حکومتوں نے اپنے اپنے صوبوں میں مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 68,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ اکتوبر کے بعد کسی بھی ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,81,808 ہے۔ امریکہ میں عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے جہاں ایک جانب ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن مہم جاری ہے، وہیں یومیہ کیسز کی تعداد میں بھی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ میں متعدی امراض کے ماہر اور کورونا وبا پر وائٹ ہاؤس کی مشاورتی ٹیم کے رکن ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے ملک میں کورونا کے حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ بعض ریاستوں نے کورونا پابندیاں اٹھانے میں بہت جلد بازی کی ہے اور کورونا کیسز میں حالیہ اضافہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کیسز میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے اور انہیں یقین ہے کہ کیسز ایک سطح پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ امریکہ میں کورونا کی تیسری لہر کے خدشات کا اظہار
एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्क में यौमिया केसेस के औसतन तादाद लगभग 60,000 रिपोर्ट हो रही है। कोरोना बहरान ने आलमी मईशत को गुज़श्ता 90 साल की बदतरीन कसाद बाजारी में धकेल दिया है और माशरों के गैर महफूज तबके और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के आवाम के बुरी तरह मुतासर होने से यकसा तरक्की का ख्वाब मजीद धुंधला गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने तस्दीक की है कि सदर बाइडन मुल्क के अंदर असलहे पर कंट्रोल के लिए एक सदारती हुक्मनामा जारी करने का इरादा रखते हैं। जनसाकी का कहना है कि सदर ये यकीन रखते हैं कि ये एक मौका भी है कि वो इस मसले पर कांग्रेस को शामिल रखें। उनके मुताबिक पहले ही 2 बिल कांग्रेस में मौजूद हैं, जिनमें से एक असलहे खरीदने वाले के पस मंज़र की जांच पड़ताल से मुताल्लिक है और दूसरा असलहे पर पाबंदी और उसकी फ़रोख्त से मुताल्लिक कानून साजी से मुताल्लिक है। अमरीका में कार छीनने की वारदात के दौरान हलाक होने वाले पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद अनवर के आखिरी रसूमात और अहल खाना की मदद के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत $6 लाख से जायद रकम इकट्ठी कर ली गई है। मोहम्मद अनवर की हलाकत का वाक़या अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त पेश आया था जब 2 कम उम्र मुसल्लह लड़कियों ने उनसे गाड़ी छीनने की कोशिश की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट एमपीडी की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक ये वाक़या वाशिंगटन डीसी की वेन स्ट्रीट पर 23 मार्च को पेश आया, जिसमें कार छीनने की कोशिश के दौरान 66 साला शख्स मोहम्मद अनवर पर स्टन गन से हमला किया गया। बाद अज़ां वो हलाक हो गए। वाक़े के बाद 2 कम उम्र लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।